ویلکم بیک. اور امریکہ میں ایک سینیٹر ہیں, لنزی گریہم نام ہے ان کا, اور ایک کٹر ایوانجیلیکل اور کرسچن زائنسٹ ہیں. کئی بار آپ نے ان کا نام آج کل میں سنا ہوگا. پچھلے روز سینیٹر گریہم کافی ناراض تھے, اور صرف ایران سے نہیں, ایران سے تو وہ ناراض رہتے ہی رہتے ہیں, بلکہ وہ خلیجی ممالک سے ناراض تھے کہ سر آپ لوگ نا اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے. سنیے لنزی صاحب کا کیا کہنا ہے. Now, to our Arab friends, you're being hit too. Has any Arab country struck Iran? Now, if you want a treaty with the United States, you need to get in this fight. Now, America's not going to the Mideast just to fight alone. So I'm urging our Arab allies to fight back. You're being hit too. یہ اچھا ہے نا, آپ حملے آپ کریں اور عربوں سے کہیں نہیں ہم do you think America is going in this alone? اچھا, اس چکر میں یہ جو واشنگٹن سے بیانات آ رہے ہیں, جو واقعی جو کٹر وہ لوگ تھے کہ جو چاہتے تھے کہ امن اور شانتی ہے اور اسرائیل اور عرب جو ہیں بھائی بھائی بن کے رہیں, ان میں ایک نام ہے خلف احمد الہبتور جی, جنہوں نے کہا جاتا ہے کہ ابراہم ایکارڈ جو ہوا ہے اس میں جو بیک روم منورنگ جو تھی اس میں فرنٹ میں ہفتور صاحب کا نام تھا. اچھا, اب ہفتور صاحب نے بھی جو ہے کچھ نظر ثانی کی ہے, ان کا یہ جو عرب جوش ہے وہ اس نے ان کا خون بھی کھول رہا ہے لنزی گریہم کے یہ بیانات سننے کے بعد کہ آپ کیوں نہیں شریک ہو رہے اس جنگ میں. تو انہوں نے ایک کھلا خط لکھا, پھر یہ خط عربی میں بھی تھا, پھر انگریزی میں بھی تھا, پھر پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے غائب ہو گیا ہے, لیکن اتفاق سے میں ترجمہ کر بیٹھا تھا تو میں آپ کو وہ ترجمہ ہفتور صاحب کا جو ہے انہوں نے ایک جو جرت کا مظاہرہ کیا, عارضی جرت کا, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں خلف احمد الہبتور صاحب کہ میں نے امریکی سینیٹر لنزی گریہم کا بیان سنا جس میں وہ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ پر بھی حملہ ہوا ہے اس لیے آپ بھی اس جنگ میں شریک ہو جائیں. میں مسٹر گریہم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہم پہ کیوں حملے ہو رہے ہیں اور کس نے اس خطے کو ان ریاستوں سے مشورہ کیے بغیر خطرات میں گھسیٹا ہے جنہیں گریہم صاحب آپ اپنا اتحادی کہتے ہیں. سچائی تو یہ ہے کہ امریکہ نے جلد بازی میں بغیر ان کے مشورے کے ایسی جنگ شروع کی ہے جس میں ہم فریق ہی نہیں. ہمیں ایرانی خطرے سے انکار نہیں, ہم ان پہ اعتماد نہیں کرتے آپ جانتے ہیں, مگر اس گندے کھیل میں ہر کوئی اپنے اپنے مفادات کے لیے ہمارے خطے کو قربانی کا بکرا بنا رہا ہے. بھلے ایران ہو, اسرائیل ہو یا امریکہ, ان میں سے کسی کو مشرق وسطیٰ کے عربوں کا مفاد عزیز نہیں ہے. لہٰذا ہم ایسے بحران میں اپنے بیٹے قربان نہیں کر سکتے جو سیاسی و سفارتی ذرائع سے بھی حل ہو سکتا تھا. دنیا کا کوئی اتحاد ان بیٹوں کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتا. اگر صدر ٹرمپ اور سینیٹر گریہم اسرائیلی مفادات کے لیے امریکی جانیں داؤ پہ لگانا ہی چاہتے ہیں تو یہ ان کا پرابلم ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے. بالکل. اچھا, یہ جو آپ نے پھر انہوں نے یہ ٹویٹ ہی اس کو آج کل کے بچے پتہ کیا کہتے ہیں, دیکھ کے ڈیلیٹ کر دیں. ہاں, یہ وہ ہے, یہ دیکھ کے ڈیلیٹ کر دیا بھائی نے. اچھا, یہ پہلی دفعہ نہیں گرجے بر سے, کوئی 4-5 دن قبل اس نے ایک اور اوپن لیٹر, اوپن ٹویٹ, آپ جو بھی کہنا چاہیں, ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یار آپ نے کیا سوچا تھا اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. آپ نے تمام خلیجی ریاستوں کو آگ میں دھکیل دیا ہے, آپ کو اپنے ان کو خطرے میں ڈال دیا ہے, اور ہاں ہم بالکل اپنا دفاع کر سکتے ہیں, لیکن یار یہ کون سا مذاق ہے, آپ کو کس نے اجازت دی تھی کہ ہمارے پورے خطے کو آپ آگ لگا دیں. موسٹ انٹرسٹنگ بات, اس نے پھر حوالہ دیا یہ جو بورڈ آف پیس ہے, ہاں ویسے ہے تو بورڈ آف پیس یا بورڈ آف پیسز, آئی ڈونٹ نو واٹ یو وانٹ ٹو کال اٹ. اس نے کہا کہ جی یہ آپ نے شروع کیا تھا امن کے لیے, یار اس کے نام کے اندر پیس لکھا ہوا ہے, اور $1 بلین بھی دیے ہیں, اور لگ رہا ہے مجھے کہ یو اے ای نے پیسے دیے ہیں جس طرح یہ باتیں کر رہا ہے نا. اس نے کہا کہ یار یہ جو ہم نے $بلینز دیے ہیں یہ اسٹیبلٹی اور ڈیولپمنٹ کے لیے تھے, کیا ہم ہمارے ہی پیسوں سے آپ اس جنگ کو فنڈ کر رہے ہیں اور ہمیں ہی اگ لگا رہے ہیں. یہ بھی دیکھ کے ڈیلیٹ ہو گیا. اچھا, جب پہلے یہ دونوں بیانات آئے تو میں نے کہا یار یہ بندہ ہے جو ریاست پورے خلیج کی ٹاپ بگیسٹ کنگلومریٹس کا بانی ہے. برج العرب
अच्छा सर बुर्ज अल अरब ओके इसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया और बिल्कुल मुआहिदा इब्राहिमी में बैक पे नहीं फ्रंट पे कह रहा था कि सर लाओ माल राइट। ये अगर ऐसी बातें कर रहा है तो इसका मतलब है कि यूएई की गवर्नमेंट ये बात कर रही है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, जी अब ये रिफ्लेक्टिव है लेकिन अरब मुल्कों के अंदर जो अरबपति लोग हैं उनके अंदर कितनी परेशानी है, अच्छा है ना? जी, मतलब आप देख लेना कि जो इतनी मेहनत से आपने एक इमेज सिक्योर Yes. इमेज अपना बनाया है, हाँ। वो आपकी आंखों के सामने बिखर रहा है, राइट? Right. परेशानी तो होगी ना, परेशानी कि हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा ये वो भी है कि जो पॉलिसीज रही हैं हालिया बरसों में, कुछ ये उसका भी शाखसाना है। तो अगर रीथिंक हो रहा है इस लेवल पे तो नेचुरल है कि वो रीथिंक तो होगा कि हम क्या कर रहे थे, हमें किस तरफ जाना है आगे। लेकिन शाहजेब इसमें एक और पहलू है यार, क्योंकि देखें जब तक ये ट्वीटें डिलीट नहीं हुई थी तो मुझे लग रहा था कि यार ये यूएई सिग्नलिंग कर रहा है। ट्वीट डिलीट करने का शायद ये मतलब है कि यूएई पहले तो देख रहा था ना कि बम कहाँ गिर रहे हैं और एकदम किसी ने कहा कि सर आपने देखी है ये ट्वीट, उसने कॉल की होगी कि यार क्या हो गया है, हटा अभी। अच्छा जहां तक लिंडजी भाई है, लिंडजी भाई का पेट नहीं भरा। लिंडजी भाई अभी भी लगे हुए हैं और अब वो सऊदी अरेबिया को धमकी दे रहे हैं। और आपके पास है या मैं बता दूं, पता है सऊदी अरब को वो कह रहे हैं कि यार आप, मैंने सुना है कि बड़ी अच्छी फौज है और आप पर हमले हो रहे हैं और आप शरीक नहीं हो रहे, और इस तरह के मुल्क के साथ हमारी एक डिफेंस पैक्ट है, तो क्या इस तरह के मुल्क के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट होना चाहिए? और अगर सऊदी अरेबिया ने इस जंग में दाखिल नहीं हुए तो इसके बड़ी संगीन नताइज होंगे। लगे रहो लिंडजी भाई, अच्छा थिंग्स आर एक्सीलेंट। अभी हम वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका बारे में कोई तारुफी गुफ्तगू करेंगे।